سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال دن بدن بہت ہی نازک صورتحال اختیار کرتی جا رہی، جس طرح آگے ہمارے سپہ سالار فرماتے ہیں کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ سنتے ہیں اعتزاز حسن صاحب نے کیا کہا۔ جی پولیٹیکل سولوشن نہیں ہوتا، عسکری اداروں کے پاس کوئی پولیٹیکل سولوشن، کوئی سیاسی حل نہیں ہوتا۔ یہ سیاسی حل ہمیں نکالنا ہے۔ ہم نے اتنی زیادہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، تقسیم ہو گئے، ہم سیاستدان اتنے منقسم ہو گئے کہ ہمارے ہوتے ہوئے سویلین سیاستدان کے ذریعے کے احکامات پہ سویلین سیاستدان کے گھر پہ چڑھائی ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہوا یہ ہے کہ سیاست دانوں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور سیاست دان جو ہے وہ ملٹری کو استعمال کر رہے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اعتزاز حسن صاحب پرانے سیاست دان ہیں، اور جب سے زرداری صاحب نے یہ پیپلز پارٹی کا چارج لیا، اس کے بعد کئی لوگ ایسے تھے جو دور ہو گئے پارٹی سے، کیونکہ جب ان کے مشورے نہیں مانے جاتے اور ہر جگہ پہ سودے بازی کی جاتی ہے۔ اب بلاول کل دوبارہ گورنمنٹ کے خلاف بول رہا تھا، اور میرا خیال ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ دوبارہ وہی تقریریں آپ کو ملیں گی جو اس سے پہلے ملتی۔ سیاست میں پاکستان نے جو مقام حاصل کیا وہ آپ سب کے علم ہے۔ ہمارے سیاست دانوں نے عوام کو جیسے قربانی کا بکرا بنایا ہوا، اور سیاست دانوں کو ملٹری نے قربانی کا بکرا بنایا ہوا، اور ملٹری والے جو ہیں وہ ان سیاست دانوں کے ذریعے ظلم کرواتے ہیں، ان کو آرڈر جاری کرتے ہیں۔ کبھی کسی عورت کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو، کبھی کسی مرد کو اٹھا لو۔ آج ہی پتہ چلا کہ جو احمد نورانی کے بھائی تھے وہ کچے کے ڈاکوؤں سے ملے۔ اس کا مطلب کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو یہ ایک ہی ڈاکو ہیں، کوئی کچے کے ڈاکو نہیں ہوتے۔ جس ملک میں اتنے دنوں بعد ہمارے سپہ سالار آ کے پہلے تو تقریر کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جناب ہمارے لیے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے ایسے لوگوں سے لڑنا، اور یہ پتہ نہیں 1 مہینے سے یا اس سے کم دن ہوئے دونوں بندے غائب تھے، اور کس حالت میں وہ ملے ہیں آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیاست دان بھی عوام کے ساتھ مخلص نہیں۔ سیاست دان ڈاکوؤں کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ خود ڈاکو راج کے ذریعے سسٹم کو چلایا جاتا ہے، اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کبھی نہ کبھی وہ ایسے کام کر دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کے نعرے وغیرہ بھی لگاتے رہے۔ یہ بھی بڑے ضروری ہے۔ اب وہاں سے بندے غائب ہو گئے، کچے کے ڈاکو آج تک ان سے نہیں سنبھالے گئے۔ کتنی دفعہ وہاں پہ فوج گئی آپریشن کرنے، کتنی دفعہ پولیس گئی، بڑے بڑے آگے انہوں نے دعوے بھی کیے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں، کیونکہ یہ خود پالتے ہیں ایسے ڈاکوؤں کو یہ خود باقاعدہ طور پہ لمبی رقم بھی دیتے ہیں، اور ان کے ڈیروں پہ بھی ملیں گے آپ کے ڈاکو۔ یہ جو سیاست دان ہیں ان کے ڈیروں پہ یہ ڈاکو بھی ملیں گے، اور انہی کے ذریعے لوگوں کو قتل بھی کروایا جاتا ہے، انہی کے ذریعے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ ان کو مکمل طور پر ایسی سہولت دی جاتی ہے، زبردست قسم کی گاڑیاں، زبردست قسم کا اسلحہ، اور بتایا بعد میں جاتا ہے کہ یہ اسلحہ جی ہماری ملٹری کے پاس بھی نہیں۔ بڑا ایک اہم سوال ہے ویسے، جس ملک کے اندر ڈاکو ختم نہ ہو رہے ہوں، وہاں کے سپہ سالار آ کے تو یہ دعوے کرے کہ ہم انڈیا کے ساتھ اگر کوئی موقع آیا تو جس طرح پہلے بھی دعوے ہوتے رہتے ہیں، اور جو رزلٹ نکلتے ہیں وہ آپ سب کے لیے۔ میں کوئی سپہ سالار کے خلاف نہیں ہوں، میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ ہر چیز پہ آپ جھوٹ بولیں گے، ہر چیز پہ ملاوٹ کریں گے، ہر چیز پہ آپ لوگوں کو بتائیں گے جناب کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ملک کی بہتری کے لیے۔ اللہ آج اگر دیکھیں تو سب کو پتہ چل چکا ہے کہ ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ ایک بزنس کا کردار ادا کر رہی ہے۔ کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ فوج ہے ہی نہیں ہماری، کئی لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ سارے کاروباری لوگ ہیں اور ان کے پاس اتنی لمبی لمبی جائیداد کہاں سے آئی۔ اس کے مقابلے میں دوسرے ممالک دیکھ لیں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے،
آپ کے یہ ساتھ انڈیا ہی ہے، بنگلہ دیش ہے، ان کے جا کے عسکری جو لوگ ہیں، جو بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی حالت دیکھیں، پھر اپنی حالت میں نظر ڈالیں۔ ہر جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف آپ کو نظر آتے، کسی جگہ پہ بھی اکیلے وزیر اعظم نظر نہیں آتے، اور وزیر اعظم جب تک چیف آف آرمی سٹاف کی وہ تعریف کرتا رہے گا، جب تک اس کے جوتے چاٹتا رہے گا، اس وقت تک نہ تو ہمارے جو وجہ یہی ہے نا، سیاستدان خود نااہل ہیں، اس قابل نہیں ہے، وہ خود غلط کاموں میں ملوث رہے ہیں۔ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو عوام تو دور کی بات ہے، عوام کا تو چلو بعد میں سوچیں گے، انہوں نے کبھی میرا نہیں خیال کہ سوچا ہو، انہوں نے اپنے دماغ بھی نہیں چیک کروایا آج تک۔ آپ دیکھ لیں، کوئی آگ کہہ رہا ہے میں 70 سال کا ہوں، مجھے کینسر ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس کا دماغ سوڑ گیا ہے زرداری، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو یہ جو سیاستدان ہیں، انہوں نے اپنی حالت درست نہیں آج تک کی، ہر جگہ پہ بے ایمانی۔ ابھی دیکھ لیں، جب سے ان کے پاس اقتدار آیا، نہ یہ بیمار ہوئے ہیں، نہ ان کو کوئی پرابلم ہوئی، مکمل A to Z جو سسٹم ہے وہ جھوٹ پہ چل رہا ہے۔ اقتدار حسن صاحب کو اس چیز کا علم ہے، مگر کیا کریں، وہ ایسے لوگ جن میں تھوڑا شعور ہے، جن میں تھوڑی سمجھ ہے، وہ بات کرتے ہیں تو ان کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ پچھلے دنوں نیوزی لینڈ کے بارے میں اقتدار حسن صاحب نے کہا تھا کہ یہاں پہ جن لوگوں کی مساجد پہ آپ حملے کر رہے ہیں، جن کے کلمے وہاں سے جا کے مٹا رہے ہیں، کلمہ تو ایک ہی ہے، نیوزی لینڈ میں انہیں جو پارلیمنٹ تھا وہاں پہ دعوت دی گئی کہ آپ آ کے تلاوت کریں۔ یہ میں چیزیں اس لیے بتاتا ہوں کہ شعور ہے، یہ نہیں کہ شعور نہیں ہے، ایسے لوگوں میں سمجھ ہے، مگر ایسے لوگوں کو موقع نہیں دیا گیا۔ ایسے لوگوں کو آپ دیکھ لیں، یہ پارٹیاں اپنی سیاسی دیکھ لیں، وہی لوگ، ان کی بہن بھائی بیٹے بچے آگے آ رہے، جو عام بندہ جس میں یہ کوالٹی ہے اس کو آگے نہیں آنے دیا جاتا۔ تو یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے، اور ایسے ہی چلتا رہے گا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہاں پہ بڑے لوگ لکھتے ہیں کہ عورت کی حکمرانی جس گھر پہ ہو اس گھر کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے، بے شمار گھروں کے بیڑا گرک ہوئے۔ تو عورت کی حکمرانی پنجاب میں ہے، تو وہاں کون سے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں کون سے حالات ٹھیک ہے؟ ایک طرف تو آپ اسلام کی باتیں کرتے، ایک طرف یہ علماء جو ہیں منافقین، ان کے منہ بند کرنے کے لیے رقم دے دی جاتی ہے، اور پھر یہ سارے نعرے اشارے بھول جاتے۔ تو پاکستان کے جو مسائل ہیں، وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے معاملات میں لوچ تلنا، لوچ سمجھتے ہیں نا، ہر بندہ جو ہے وہ دوسرے کے معاملات کو کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں، اپنے معاملات کا اس کا بیڑا گرک ہوا ہوا۔ آج بھی ہمارا جو سسٹم ہے سرحدوں پہ وہ محفوظ نہیں ہے، آئے دن ایسے جوان ان کی شہادت کی خبر آتی ہے، اور لوگ ان پہ کوئی سیریس بھی نہیں لیتے، کوئی اتنی بڑی پوسٹ بھی نہیں لگتی ان پہ، کئی تو غلط بیانی سے بھی کام لیتے ہیں، غلط باتیں کرتے، میرا حال وہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، جس طرح آپ بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح فوج بھی چل رہی ہے۔ اب ایک حوالدار ہو یا ایک سپاہی ہو، اس کو تو جو آرڈر دینا وہی اس نے کرنا، اس کے تو بس میں نہیں کہ کچھ اور کر سکے۔ تو بات آپ کی ساتھ ٹھیک ہے اعتزاز صاحب، مگر مصیبت یہی ہے کہ آپ بھی بڑے تھے، جب آپ کو پتا تھا اتنے عرصے سے آپ لوگ سیاست میں ہیں، تو پھر میرا خیال ہے غصہ آیا ہوا یہ آپ ہوئے، پہلے آپ بھی تو غلط لوگوں کے ساتھ سسٹم کو جب چلاتے تھے اس وقت میرا حال آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ اب تمام پارٹیاں جو ہے وہ جہاں تک پہنچ چکی ہیں، جہاں تک انہوں نے آ کے بتا دیا، ان کا منشور یہی ہوتا ہے کہ جھوٹ، صبح دوپہر شام ہر جگہ پہ جھوٹ بولنا، وہ اس پہ کامیاب جا رہے ہیں، عوام ان کا بھی کام یہی ہے۔ پورا سسٹم جب جھوٹ پہ چل رہا ہوگا تو وہاں پہ شعور نہیں آئے گا، وہاں پہ بربادی ہوگی، اور ان لوگوں کو صرف نظر آئے گی جن کو عقل ہے، جن میں دماغ ہے۔ جن میں عقل نہیں ہے ان کو لیے آپ نے فکر مند نہیں ہونا، ان کے لیے پریشانی نہیں۔ میں آخر پہ یہ ضرور کہہ دیتا ہوتا ہوں کہ انہیں ٹینشن لینے کی ضرورت ہے۔ جناب، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو قائد اعظم کا پاکستان۔ اگر آپ کے ذہن میں وہ والا پاکستان ہے تو پھر اپنی سوچ پہ میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی افسوس ہی کرنا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام